السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، اب سے پہلے مریم فہد کا ریئیکشن ویڈیو میں نے دیکھا اور بہت بہت زبردست پوائنٹس مریم فہد نے اٹھائے ہیں، اور آپ یقین جانیں ہم سپورٹرز کے کیوں پوائنٹس میرے، مریم کے، نوشین کے اور ہماری 2-3 بہنیں جو فی الحال جو ہے وہ ریئیکشن نہیں دے رہی ستارہ کی سپورٹ میں، ہم لوگوں کے پوائنٹس کیوں سیم تھے؟ کیونکہ ہم نے پہلے ہی ان اوتھینٹک چیزوں کے اوپر ریسرچ کر کے یہ بات طے کر لی تھی کہ ہم نے کسی بھی انلیگل چیز کو پروموٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں پتہ تھا کہ ستارہ جو ہے جو کچھ بھی ہے اس کی لائف کا سچ ہے، جھوٹ ہے، جو بھی ہے اس سے ہمارا، آپ کا یا کسی بھی XYZ کا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ستارہ یاسین کے سپورٹرز جو ہیں یہ جو ہے بچے ہیں، کچی گولیاں کھیل کر آئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم آ کر ستارہ کے ساتھ ساتھ یہاں پر ان کو ہراس کریں گے، بلیک میل کریں گے تو یہ دب جائیں گے اور جو ہے کہانی ان کی مرضی کا رخ پکڑ لے گی۔ لیکن یہ بیوقوف لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہر کام ریسرچ کر کے ہی آتے ہیں، اس کے بعد ہی آ کر یہاں پر بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھول چکے ہیں جو کرتوت انہوں نے کیے تھے، یہ کر کے بھول گئے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس ہر چیز کا ثبوت، وہ کیا مریم والی باتیں اچی بچی جو ہے وہ لوگوں نے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ دوستو، کل جو ہے بڑی باجی سعودیہ والی کا ہسبینڈ اور اس کا دیور، جن کو کہ پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، بد دعا ہے کسی کی کہ کبھی سکون میں نہ رہو، وہ دونوں بد دعائے بھائی جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک لائف پھر کھڑکائی ہے۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ستارہ کی خوشی، وہی بات یہاں پر ڈیڈی کی بات آ جاتی ہے کہ ستارہ جب بھی خوشی ہوتی ہے، ستارہ کا کہیں جانا ہوتا ہے، آپ سب نے نوٹس کیا ہوگا کشمیر پہلا ٹرپ برباد کیا، دوسرے ٹرپ میں ان کو آگ لگی ہوئی، گاڑیوں پر ستارہ کی، ہر گاڑی پہ ستارہ کے، ہر پلاٹ پہ، ہر چیز پہ، یہاں تک کہ بڑی باجی کو اتنی تکلیف کہ ستارہ نے پہاڑی علاقے میں گھر لیا تو یہ بھی پہاڑیاں دکھاتی ہے اپنی کھڑکی سے کھڑی ہو کر۔ ستارہ کے بچوں کے اوپر کل ان کی ایک جو ہے وہ پالتو نے آ کر بات کی کہ ستارہ نے بچوں کا قرآن شروع نہیں کروایا، تم چلی جاؤ نا، میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ تم ساجد کو بولو، تیسری بھی جائز ہے ساجد کے اوپر، اب تو اچھا خاصا رکھ سکتا ہے وہ، تم اس سے نکاح کر لو، اس کے گھر میں جاؤ، گھر کو صاف کیا کرو، ساجد کا بیڈ بنایا کرو، کہتی ہے نا ساجد کو بیڈ پہ سونے کی اجازت نہیں ہے، بیڈ بنا کر دیا کرو، ستارہ کے بچوں کو جو ہے وہ قرآن پاک کا استاد رکھوا کر دو، مدرسے لاؤ، لے جاؤ، بہت ساری ذمہ داری ستارہ کی بانٹو، وہ اکیلی عورت ہے، کیا کیا دیکھے، اسے سب دیکھنا پڑتا ہے، تو تم ہیلپر بن جاؤ اس کی، ساجد سے نکاح بھی کر لو، اس کے گھر کی صفائی بھی کیا کرو۔ جو بندی کہتی ہے نا ستارہ مہینے میں ایک بار صفائی کرنا دکھا دیتی ہے، تم ویلی ہو، نکمی ہو، جاؤ صفائیاں بھی کرو اور اس کے بچے بھی پالو۔ تو جب اس نے مدرسے اور قاعدے کی بات کی ہے، سبق کی بات کی ہے، قرآن کی پڑھائی کی، تعلیم کی بات کی ہے، تو یہ محترمہ آج کھڑی ہو گئی کہ میرے بچے جو ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ اس گھر میں آ کر میرے بچے قرآن کی تعلیم بھی بہت قریب سے حاصل کر رہے ہیں، تاکہ اب اگر ستارہ جب اپنے بچوں کے قرآن کے بارے میں کچھ کہے گی کہ ظاہر سی بات ہے لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں، وہ آ کر جواب دے گی تو یہ کہے گی کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو 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 ستارہ جو ہے وہ اپنی بڑی بہن کو کاپی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس نے قرآن کی بات کی، کاپی تو یہ محترمہ کرتی ہے، اور آج محترمہ کی شکل سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ دن اور رات اس پر کیسے گزر رہے ہیں، وہ کتنی تکلیف میں ہے، کتنی اذیت میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ستارہ یاسین کی خوشیاں جو ہیں اس سے کہاں ڈائجسٹ ہو رہی ہیں۔ ہم یہاں کہیں پہ بھی نہیں کہتے کہ ان دونوں بہنوں میں سے کون سچی تھی، کون جھوٹی تھی، کون گناہگار تھی، کون نیکوکار تھی، لیکن مین مدعا اور مین پوائنٹ وہی ہے جو آج مریم فہد نے اپنے ریئیکشن کے سٹارٹ میں جو ہے ایک وائس لگائی ہے، جس میں کہ FIA کی طرف سے پوری ڈیٹیل ہے کہ بھئی اگر کوئی کسی کی پکچر جو ہے وہ پبلک کرتا ہے یا کسی کو ہراس کرتا ہے یا پبلکلی کسی کو آ کر، مطلب کسی کی پرسنل چیٹ لا کر پبلک میں دکھاتا ہے، بھلے سے وہ جو ہے اسی شخص کے ساتھ کی گئی چیٹ ہو، بھلے سے اسے کسی اور نے پرووائڈ کی ہو، یہاں تک میں نے ایک بار بات بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ انسٹاگرام کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر اگر ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں ہزاروں لوگوں نے گھٹیا، اوچھی، نیچ حرکت کی ہے کہ ہیٹر سپورٹر جو ہیں وہ آپس میں انسٹاگرام کے اوپر بات کر کے تو ایک دوسرے کی تصویریں جو ہے وہ لیک کی، خاص طور پر ہیٹرز نے ٹرینڈ نکالا ہوا تھا، سپورٹرز نے اوچھی حرکتیں نہیں کی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں اگر بدلے میں کسی نے کی ہو تو اچھی بات ہے، کی ہوگی، خیر، تو ایک دوسرے کی وائس، یہ چیز کے اوپر بھی کیس ہے، آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ پرسنل چیٹ کریں کسی کے ساتھ، اس کے بعد اس چیز کو لیک کریں، یہ ذاتی تصویریں، ویڈیوز، یہ ساری چیزیں تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، گناہ ثواب تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، صحیح ہے۔ تو مین ریزن کیا ہے ان تمام واقعات کا، ان تمام چیزوں کا، کہ پرسنلی ستارہ یاسین کو ہراس کیوں کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر لا کر، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کی پرسنل چیزیں ہمارے پاس، اس بندی کو اتنی ہراسمنٹ، دوسرا سال ہے اس کا بیڑا غرق کیا ہوا، تم لوگوں نے اس کا ستیہ ناس کیا ہوا ہے، اور جب بھی اسے کامیابی ملتی ہے تب آ کر ہی کیوں، تبھی تم لوگوں کے درد کیوں اٹھتے ہیں، اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اچھا، یہ بندہ اور اس کا بھائی جو ہے وہ لائیو آئے کل، اور انہوں نے آ کر بار بار یہ بات کی کہ اس کی بیوی کی ٹیوب ویل والی کہانی، یہ الفاظ میں پہلی
بار اپنے منہ پر لا رہی ہوں. پورے ہفتے سے یہ اسٹوری چل رہی ہے, میں نے اس کے اوپر ذرا سی بھی بات نہیں کی کیونکہ میرا اس میں زیرو انٹرسٹ تھا. آپ لوگوں کو پتہ ہے جاسب کا جس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا یا جس چیز سے ریلیٹڈ کوئی زیادہ ریئلٹی یا کوئی زیادہ مطلب 70 to 80% اگر مجھے کسی چیز کے اوپر نہیں ہو شک کہ بھئی ہاں یہ چیز صحیح ہے غلط ہے, یا میری ریسرچ نہیں ہو یا مجھے انٹرسٹ نہیں ہو, تو میں اس پہ کام نہیں کرتی. ٹھیک, تو مجھے اس کی بیوی کی اس اسٹوری کے اوپر نہ میں نے سنی, اتنا صرف میں نے سنا ہے کہ انور چاچا نے آ کر پبلک میں یہ بات کی. اب بات آتی ہے کہ یہ اس بات کے اوپر یہ بات تو کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میں ستارہ کے سپورٹرز کے اوپر کیس کر دوں گا اگر میری بیوی کے لیے ایسے بولا ویسے بولا. تو دیکھو مسٹر 30%, یہ کہتا ہے مجھے 30% کہتے ہیں کیونکہ 30% کیوں ہے وہ بھی آگے چل کے بتاتی ہوں. آگے کیا بتاتی ہوں ابھی بتا دیتی ہوں. اس نے اپنے کل کی لائیو میں کہا 30% میں اس لیے, اور ستارہ کو 70% اس لیے کہتی رہی میری بیوی کہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ کام کیا. چلو اس پہ بھی بات کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو مسٹر 30% ہے اس نے کہا کہ بھئی میری بیوی کی ٹیوب ویل والی اسٹوری جو کہ ریئلی میں اگر یہاں پہ آئی سویئر میں نے نہیں سنی, نہ کسی ہیٹر سپورٹر کے منہ سے میں نے کہانی جا کر سنی, نہ میں نے چاچے کے منہ سے یعنی کہ اس کے ولاگ میں یہ چیز سنی. ٹھیک ہے, یہ اسٹوری میں نے کہیں سنی ہی نہیں. اسی کے شوہر نے کل لائیو میں بیٹھ کر یہ آ کر یہاں پر اپنی بیوی کی عزت افزائی کی ہے, اس بات کو خود تول دیا ہے کہ آؤ بیٹھو یہاں ٹیوب ویل والی بات کرو. سنا ہے ٹیوب ویل کا کوئی قصہ کسی نے سنایا ہے, اس کے چچا نے سنایا ہے کسی عباسی کا اور اس کی بیوی کا. تو یہاں پر میں ایک بات یہ کہوں گی, کہتا ہے کہ میں ستارہ کے سپورٹرز کے اوپر کیس کروں گا. تم اپنے چچا پر کیس کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہارے خاندان کے اندر سے اٹھ کر کوئی تمہاری بیوی کے جو ہے وہ یار گن رہا ہے, اس کے کرتوت گن رہا ہے, اس کی سٹوریاں پوری ایک ویژول بنا کے لوگوں کو سنا رہا ہے کہ بھئی وہ ٹیوب ویل میں یوں تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, جو کچھ بھی تھا. تو تم اتنے مرد کے بچے ہو. دیکھو قصہ جب باہر نکلے گا زبان زد عام تو ہوگا, لوگ تو اس کے بارے میں بات کریں گے. جس نے قصہ نکالا ہے تو مرد کے بچے ہو تو اس پہ کیس کر کے دکھاؤ نا. ہاں, اس چاچے کو تم لوگوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے, اس پہ کیس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر یہ چاچے پہ کیس کرے گا تو اور پتہ نہیں کیا نہیں نکل کے آئے گا. دوسری چیز میں اور بتاؤں کہ یہ جو ہے اس کی 30% والی اسٹوری کے اوپر میں بات کروں کہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو 30% اس لیے تھا کہ میری پہلی اور آخری بار تھی. تو تم کہتے ہو کہ مسجد نبوی کی قسم کھانا اور قرآن ہاتھ میں اٹھانے سے سچ ثابت ہو جاتا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی نے آ کر جو بات کی ہے قرآن کی قسم سے آگے سے تو کوئی قسم ہی نہیں تھی اور مسجد نبوی سے آگے تو کوئی چیز ہی نہیں تھی, وہ جیسے یہ بھی کہتا ہے, اور اس کی بہن جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا, زہری, وہ بھی کہتی ہے. تو ان دونوں کو میرا یہ میسج ہے, ان دونوں سے میرا سوال ہے کہ یہ 30% جیسے کہہ رہا تھا کہ 30% اس لیے ہوں کیونکہ میرا فرسٹ اور لاسٹ ایکسپیرینس تھا. تو تم جاؤ نا مسجد نبوی میں, مسجد نبوی کی قسم اٹھاؤ اور قرآن اٹھاؤ اور کہو کہ تمہارا وہ پہلا اور آخری تھا. نہ تم اس سے پہلے کبھی تم نے زنا کیا, نہ اس کے بعد تم نے کبھی کیا. اٹھاؤ نہ جا کر قسم. اور یہ کہتا ہے نا کہ ستارہ آئے اور ساجد آئے, ساجد کا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں, اور میرے خیال سے ستارہ کا بھی نہیں. الزام تم لوگوں نے لگائے ہیں نا, تو تمہیں آگے سے ستارہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, نہ ہم نے کہا سچے ہیں جھوٹے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم کتنے دودھ کے دھلے ہو, یہ آ کر بتاؤ نا. ہم کیوں کہیں بھائی ستارہ نے کیا ہے نہیں کیا, میں کہتی ہوں اب تم نے اتنا پکا دیا ہم لوگوں کو, ہم کہتے ہیں ہماری طرف سے 100 دفعہ کیا ہو, کوئی پرواہ نہیں, کوئی فکر نہیں, ہم پھر بھی اس کو سپورٹ کریں گے. کیونکہ اب وہ ہماری سپورٹ ڈیزرو کرتی ہے. اب تو میں کہتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ اگر ستارہ جو ہے وہ 100 بار بھی اس نے کچھ غلط کام کیا ہو نا تو وہ پھر بھی سپورٹ ڈیزرو کرتی ہے. تم لوگوں نے اتنا پکا دیا ہم لوگوں کو. اور رہی تمہاری 30% کی بات, اس کو ثابت کرو. اور ہاں, ایک مزے کی بات یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کے کردار پر, تمہاری بیوی کے کردار پر کسی نے باتیں نہیں کی. ٹھیک ہے میاں مٹھو صاحب, تم وہ مٹھو ہو جو تمہارے گھر میں گرے کلر کا مٹھو گھوم رہا ہوتا نا, تم وہ ہو, تمہارے منہ میں وہ زبان دے کر بھیجتی ہے تمہاری بیوی, تم اس کے مٹھو ہو. تم یہ جو بات آ کر کہہ رہا تھا کہ بھائی اس کی بیوی کے یار نکالے جاتے ہیں, ہم میں سے کسی نے نہیں نکالے, نہ مریم نے, نہ میں نے, نہ جو ہے نوشین نے. ٹھیک ہے, ہم تینوں کی تو پکی گارنٹی ہے, ہم کسی کے یار نہیں نکالتے بھائی. ہم کہتے ہیں اگر کسی کے یار تھے تو اللہ رحم کرے, اللہ معاف کرے, اور کچھ نہیں کہہ سکتے, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, یہ اپنی بیوی کے جو اس کی یار والی کہانی, ایک تو کل خود لائیو میں لے کر بیٹھا اس کو, دوسری چیز اس کی بیوی نے جب ستارہ یاسین کی سٹوری پبلک میں رکھی تھی تو اس کی بیوی نے پہلے دن اسی گلابی صوفے پر بیٹھ کر یہ چیز پبلک میں آ کر بتائی تھی, اپنے منہ سے بولی تھی کہ ستارہ نے میرے پاسٹ کی کچھ ایسی چیزیں جو میرے شوہر سے چھپی ہوئی تھی, وہ میرا ماضی تھا, وہ میرے شوہر کو بتایا. ہم دونوں کے بیچ میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ میرا ماضی تھا. تمہاری بیوی نے آ کر دنیا کو خود اس طرف اشارہ دیا کہ میرا ایک پاسٹ رہ چکا ہے, میرا ایک ماضی تھا. یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, ایک عورت آ کر یہ کہہ دے کہ میرا ایک ماضی تھا, میرا ایک پاسٹ تھا, تو لوگ خود بتاؤ کہ لوگ تو خود اسٹوریاں گڑیں گے نا, خود کہانیاں گڑیں گے. لیکن پھر بھی میں نے, مریم, نوشین اور ہماری 3-4 بہنیں جو یہ کام ریئیکشن کا یہاں پر چھوڑ کر چلی گئی ہیں,
हम में से किसी ने भी कभी तुम्हारी बीवी पे कोई कहानी नहीं गढ़ी, बल्कि हमने कहा ये बीवी तुम क्या बोल गई हो, ठीक है। और दूसरी बात कि तुम जो कहते हो कि कुरान की कसम और मस्जिद नबवी की कसम तुम्हारी बीवी तुम्हारी साली की के दामन को नापाक साबित करने के लिए खाती है, तो वही कसम वो अपने दामन को पाक साबित करने के लिए खा ले। कहानी ख़त्म। बस लोगों के आके मुंह पर क्या हाथ रखना। सितारा ने तुम्हारे मुंह पे हाथ रखा था? नहीं ना। सितारा की बेटियों के लिए तुम्हारी बीवी जो कुछ करती रही उसके तो सबूत ला के लोगों ने पब्लिक में रखे हैं। अपने गिरबान में झांको, तुम्हारे कहने से, तुम्हारी डुगडुगी बजाने से कोई नहीं डरता। और क्या कहते हो, मुझ पर केस करो। तुम पर क्यों हम केस करें? तुम्हारी तो दुनिया ऐसे बजाती रहेगी। तुम मर्द के बच्चे हो तो जाकर कर दो किसी पे केस, तुम जाकर करो ना किसी पर केस। मुद्दा तो तुम लाए। तुम्हारी बीवी कहती है कि वो मेरे शौहर को 30% ले गई, तो तुम केस करो। बोलो मैं 30% जो है वो मैं आधा अधूरा हूँ और मैं केस करना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई इससे पूछे कि इसकी बीवी ने क्यों कहा था कि मेरा एक माजी है, और ये बैठकर इसने कोई सितारा के साथ कल 10 यार बांधे हैं, और कल को अगर सितारा के सपोर्ट के नाम पर कोई उठ कर आता है और अपने चस्का लेने के लिए इसकी बीवी के साथ 20 यार बांध देता है या 10 में से 5 भी बांध देता है, तो ये आके सितारा को ब्लेम क्यों करता है? जबकि सितारा का आज तक कोई प्रूफ ये नहीं निकला कि कहीं सितारा ने कहा हो कि इसकी बीवी के ऊपर बात करो, इसकी बेटी के ऊपर बात करो। हालांकि इसकी बीवी का प्रूफ निकाले हैं हम लोगों ने, प्रूफ लाकर यहाँ लोगों ने रखे हैं, जहाँ पर इसकी बीवी जहाज शाह को पब्लिक में लाने की बात करती है, जहाज शाह की वॉइसेस देती है, लोगों को जहाज शाह के घर के एड्रेस देती है, जहाज शाह के फ़ोन नंबर देती है, और सितारा की बेटी तैयबा और आयत के ऊपर दूसरों को इंस्ट्रक्शंस देती है बातें करने की। वो सबूत लेकर आए हैं लोग। अब बताओ, माफ़ी मांगनी चाहिए तुम्हें और तुम्हारी बीवी को। आकर फिर भी पब्लिक में कहता है कि हाँ मैंने गुनाह किया है, तो अच्छी बात है भाई, तुमने किया और तुमने कबूला भी है। तुम्हें क्या लगता है, वो कल दूसरी मोहतरमा कह रही, बल्कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लाइव में कल कह रहा था कि दौलत और पैसा और 4 लोगों को पैसे दे देना क्या इससे गुनाह ख़त्म हो जाते हैं? तो तुम बताओ ना, फिर तुम जो कहते हो तुमने 60 लोगों को खाना खिलाया है, तो क्या तुम्हारे ज़िना का गुनाह ख़त्म हो गया? कभी भी नहीं ख़त्म हुआ, बल्कि वो कई गुना बढ़ चुका है, क्योंकि तुम पब्लिक में आकर बार बार कहते हो कि हाँ मैंने किया है, फ़लाँ के साथ फ़लानी के साथ किया है, मेरे पास सबूत है, और तुम्हारे पास सबूत है, कहते हो तुम अदालत में रखोगे। तुम अदालत में रखो तो सही, एक बार तुम जाओ तो सही, इतनी मर्दानगी वहाँ दिखाओ तो सही कि मैंने किया था साली के साथ और ये मैं सबूत लेकर बैठा हूँ। फिर तुम देखो तुम्हारे साथ होता क्या है वहाँ पर। सबसे पहले तो तुम्हें इस चीज़ की सज़ा मिलेगी कि एक औरत के साथ किया तो गुनाह, उसके बाद उसके सबूत रखकर उसको हिरास करते हो पब्लिक में। इतने सबूत हैं तुम्हारे खिलाफ। असल बात वही आ जाती है कि तुम लोगों में खुद गैरत नहीं है। तुम्हारा पूरे का पूरा ख़ानदान ऐसा है। एक सितारा को नंगी करने के चक्कर में ना तुम्हारी बीवी ने तुम्हें, खुद को, अपने पूरे ख़ानदान की हर औरत को नंगा कर दिया। सितारा की माँ के 3 शौहर लोगों ने क्या गिने, तुम्हारी अपनी बहन की भी 3 शादियाँ, 3 शौहर हर बहन के गिन लिए, सबके। आयशा के तो पब्लिक में है सारे। वो दूसरी जोहरी की भी कहानियाँ लोगों ने पब्लिक में। अरे क्या किया तुम लोगों ने? पहले दिन यही नौशीन, यही मरियम और यही जाजिब कहती होती थी कि मत करो, तुम भी नंगे हो जाओगे, मत करो, यहाँ लोग बखिए उधेड़ देंगे। लेकिन तुम लोगों को सुकून नहीं था, तुम लोगों ने सुनना था, तुम लोग चाहते थे कि बातें बढ़े। ये बंदा पब्लिक में बैठ कर सितारा यासीन के पॉलर की कोई स्टोरियाँ सुना रहा था रात को, और कह रहा था कि इसकी पॉलर वाली जो थी, पूछो इससे, साजिद से पूछो। ये आए पब्लिक में बताए कि वो क्यों इनके मोहल्ले में आई थी, उसने गली में आकर गालियाँ दी थी इन लोगों को, सितारा का क्या ताल्लुक़ था उसके शौहर से, और इसने वहाँ बैठकर सितारा के उस पॉलर का नाम भी लोगों को बताया। ये इसको क्या राइट है कि ये इतनी बड़ी ये इल्लीगल एक्टिविटी कर रहा है? ये बैठकर एक बंदी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहा है, उसके साथ फिर ये उसके पास्ट की पता नहीं सच है झूठे, जो भी, अगर सच भी है तो ये लाकर कैसे पब्लिक में रख रहा है, लोगों को एड्रेस पब्लिक में बांट रहा है। ये क्या कर रहा है, ये क्या चाहता है? वो कहते हैं ना कि चूंटी की जब मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं, ठीक है। इसका सत्यानाश होने वाला होगा, इसकी इज्जत जो बची कुची है ना उसका बेड़ा गर्क होने वाला होगा, इसलिए ये बार बार उठकर पब्लिक में आ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि ये शख्स जो है ना, इसको सही वाली किसी की बद्दुआ लगी है, या सही वाला जो है इसने किसी को अजियत दी थी कि इसके साथ अब उसका बदला होने वाला है। कि एक तो इसने अपना मुंह काला किया है, उसके बाद ये पब्लिक में आकर बार बार ये चीज़ें दिखाता है कि हाँ मैंने मुंह काला किया। इसको इतना हक किसने दिया है कि ये सितारा के बारे में आकर यहाँ पर बोलता है इसके ये यार, इसके वो यार। ये भूल जाता है कि इसकी अपनी बहन के बारे में उसके अपने शौहर ने, एक्स हस्बैंड ने कहा है कि वो बदकिरदार थी। तो बोलो, अब और क्या सबूत मांगते हो किसी से? जब लोग आकर इसके ऊपर बात करते हैं, जब
کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھئی اس کی بہن ایسی، اس کی بہن ویسی، اس کی بیوی ایسی، اس کی بیوی ویسی، تب یہ اچھلتا کودتا کر ستارہ کے اوپر بلیم کر دیتا ہے۔ تمہاری بیوی کے تو ثبوت ہیں، ستارہ کا کوئی ثبوت تو لاؤ کہ ستارہ نے لوگوں کو بتایا۔ اور ستارہ کون ہوگی کسی کو چپ کروانے والی؟ ستارہ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ پبلک میں ایک مدعا تم لاؤ اور لوگوں کا منہ وہ بند کروائے، جاؤ کیس کر دو ستارہ کے اوپر۔ اتنے تم مرد کے بچے ہو تو جاؤ ستارہ کے اوپر کیس کرو اور بولو، ثبوت دو وہاں پر کہ یہ بندی ہمارے اوپر باتیں کرواتی ہے، میری فیملی کو جو ہے پبلک میں لے کر آئی ہے، میری فیملی کو ہراس کرواتی ہے، میری بیوی کے یار نکالتی ہے، میری بہنوں کا یہ کرواتی ہے، وہ سب کچھ کر دو نا کیس۔ کیوں؟ پیسے نہیں ہیں کیا؟ پیسے نہیں ہیں؟ اتنا تو حرام کمایا تم نے، اتنا تو ہوگا تمہارے پاس۔ خیر دوستو، پورے پاکستان کی عزت کا انہوں نے جنازہ نکالا ہوا، یہ چاہتے ہیں کوئی صحیح والا بندہ ان کو ٹکرے اور صحیح والے کیس کی لپیٹ میں لے کر آئے، اور وہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ پتہ نہیں کیوں یہ چاہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے یہ بار بار اس چیز کو چاہ رہے ہیں، یہ بار بار للکار رہے ہیں کوئی تھرڈ پرسن آئے جو ان سب کے اوپر کیس ٹھوکے اور بولے پاکستان کا نام خراب کرنے میں یہ سب شامل ہیں، اور ان کی نوکریاں، ان کے یہ ویزے، ان کے اقامے، یہ سب کچھ داؤ پہ لگا دینا، تب شاید ان کو سکون آئے گا۔ اور سب سے اہم سوال جو مریم نے بھی اٹھایا ہے کہ جیسے کہ آج اس نے ستارہ کے اتنے یار گنے ہیں، ستارہ کی گلی کا وہ واقعہ گنا ہے جو سچ ہے یا جھوٹ ہے، جو بھی ہے، اس کے پارلر کی کوئی سٹوری اس نے سنائی ہے، اگر یہ سب کچھ تھا تو اس نے اپنی بچی اتنے گندے ماحول میں کیوں چھوڑی ہوئی تھی؟ بقول اس کے کہ ستارہ تو ہے ہی غلط، اس کا تو دھندا ہی گندا تھا، ٹھیک؟ تو اس نے اپنی بیٹی کو کس کام کے لیے چھوڑا ہوا تھا؟ وہاں دھندا سیکھنے کے لیے چھوڑا ہوا تھا؟ کیا کرنا تھا آگے اس نے؟ اب ستارہ کی کامیابی دیکھ لی تو اسے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ اس نے اسی کام کو سیکھنے کے لیے بھیجا ہوا تھا اور آگے اب یہ سب کچھ ہے۔ بھئی یہ لوگ ہیں، لوگ تو باتیں کریں گے، لوگ تو کریں گے، جب پبلک میں آؤ گے اپنے خاندان کی بہو بیٹیوں کے پردے اٹھاؤ گے تو پھر تمہارے بھی اٹھیں گے۔ خیر دوستو، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اچھا، آپ لائک نہیں کرتے تو پھر مجھے اچھا نہیں لگتا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔